صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلم معاشرے کے صلاح سدھرنے اور امن چمن کے لیے جو خاص فارمولہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہمیں دیا تھا، ہم نے یکسر طور پر اس کو بھلا دیا، اس کو ختم کر دیا ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے آپ میں سے ہر فرد عشق نبی اور محبت نبی کا اگر دعویٰ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص صفت، یہ خاص آپ کا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنی زندگی کا جز بنائے اور اپنے گھروں سے اس کی ابتدا کرے۔ اللہ نے چاہا اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں انشاءاللہ دینداری آئے گی، امانت داری آئے گی۔ آپ عاشق نبی ہیں، آپ عاشق رسول ہیں، آپ محب نبی اور محب رسول ہیں۔ ہمیں یا کسی کو شک کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں یقین ہے آپ عاشق نبی اور عاشق رسول ہیں۔ سب سے بلند و بالا مقام و مرتبے والے نبی اور رسول ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو جہاں احمد مجتبی رسول الثقلین فداہ ابی و امی سید الانبیاء والرسل امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جامع بنایا، کامل اور مکمل بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محاسن، خوبیوں اور اچھے اچھے اوصاف کا ایک عظیم اور حسین گلدستہ بنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دو طرح کی بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جس نبی کے اندر جو بھی خوبی ہو سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے ساری خوبیوں کے حسین گلدستہ تھے۔ دوسری بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر اللہ تعالی نے وہ ساری خوبیاں ودیعت کر دی تھی، وہ ساری خوبیاں جمع کر دی تھی جو کسی انسان میں ممکن ہو سکتی تھی۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیوں کا اپنے اشعار میں تذکرہ کیا، لیکن آخری مصرع جو آپ نے کہا ہے اس میں بھی اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے پیدا کر دیا جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے اور سادے انداز میں اس کو سمجھایا ہے کہ کوئی لفظوں میں ان کے رتبہ، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ جو بھی خوبیاں ایک انسان میں ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری خوبیاں ہم سب کے آقا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں جمع کر دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہیں۔ آپ کے ساتھ جو شریعت آئی ہے وہ شریعت بھی جامع ہے۔ آپ کی ذات میں کسی بھی طرح کا کوئی نقص یا عیب نہ ہے، نہ کوئی نکال سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شریعت آئی ہے، جو دین آیا ہے، وہ شریعت بھی جامع اور کامل اور مکمل ہے۔ تنے تنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ سارے نبیوں میں اگر رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے کوئی اسوہ بن سکتا ہے، کوئی زندگی گزارنے کا آئیڈیل اور نمونہ بن سکتا ہے
تو وہ تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو سکتی ہے۔ جتنی شریعتیں اس روئے زمین پر آئی ہیں، ساری شریعتوں میں، سارے دین اور سارے مذاہب میں تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کی شریعت اور آپ کا مذہب ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اکملت لکم دینکم، اے نبی ہم نے آپ کے دین کو کامل و مکمل کر دیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع ہونے، کامل اور مکمل ہونے کی طرف صاف اور شفاف اشارہ ہے، جس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی لیے ان کا ذکر کرنا، ان کی باتوں کا سننا اور سنانا، ان کی سیرت کا تذکرہ کرنا، ان کی سنتوں کا تذکرہ کرنا، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں آپ کے تذکرے کو اپناتا ہے، سنتا سناتا ہے، تو اس کی زندگی کے سارے لمحات میں وہ لمحہ سب سے قیمتی بن جاتا ہے۔ اس روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، عشق کرنے والے، ان کی باتوں پر، ان کی عزت پر، ان کے کردار پر، ان کے اخلاق پر، ان کے طور طریقے پر، بلکہ ان کی سنتوں پر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، قربانی دے دینے والے قیامت تک پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے عاشق رسول اور محب رسول قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے یہ بات بلا مبالغہ اور ڈنکے کی چوٹ پر کہی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر، ان کے کردار پر، ان کی شریعت پر، ان کے دین اور ان کے مذہب پر قیامت تک جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے آئیں گے، پیدا ہوں گے، لیکن صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو، ان کے کردار کو اپنانے والے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی مثالی انداز میں ان کے طریقے کو اپنانے والا پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا تھا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کسی کی بھی اقتداء کر لو گے، پیروی کر لو گے، تابع دار بن جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سب علامت ہے، یہ سب شہادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، ان کی سنتوں کو، ان کے اقوال کو اور ان کے کردار کو اور ان کی باتوں پر مر مٹنے والے اگر کوئی تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عاشق نبی اور عاشق رسول کہتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو محب نبی اور محب رسول کہتا ہے، اگر اپنے آپ کو کوئی فدائی اور قربان ہو جانے والا کہتا ہے، تو ہم اس کے عشق کو، اس کی محبت کو، اس کی قربانی کو اسی معیار اور اسی کسوٹی پر ناپیں گے اور تولیں گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہم تک پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح سے عشق نبی کا مظاہرہ کیا، جس طرح سے محبت نبی کا مظاہرہ کیا ہے، اگر کوئی اس طرح سے عشق اور محبت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کا عشق اور اس کی محبت قابل قبول ہوگی، ورنہ تو اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ آج کے زمانے میں جو مہینہ چل رہا ہے، یا آئے دن کچھ ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو عشق نبی اور محبت نبی کا اظہار کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، لیکن آپ ان کے عشق نبی اور محبت نبی کے نعرے سے مرعوب مت ہونا۔ آپ ذرا سا ان کے محبت اور عشق والے نعرے کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے عشق اور محبت سے موازنہ کرنے، مقابلہ کرنے کی کوشش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور آپ سے محبت کا جو تقاضا ہے، اس میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کو اپنا معبود مانیں، ایک اللہ کو اپنا خالق و مالک مانیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی سچا عشق کرتا ہے، اگر کوئی سچی محبت کرتا ہے، اگر کوئی ان کی شریعت پر، ان کے دین پر، ان کے طور طریقے پر قربان ہونے کا نعرہ لگاتا ہے، تو آپ سب سے پہلے اس کے اندر یہ دیکھیے کہ اس کے اندر توحید کس درجے کی ہے۔ اگر کوئی ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دوسری طرف اپنی پیشانی کو مزاروں کے سامنے، قبروں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے جھکاتا ہے، یاد رکھیے وہ ایک انسان تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی سچا عاشق اور محب رسول کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دوسری طرف بزرگوں کو، قبروں کو، مزاروں کو اپنا مشکل کشا مانتا ہے، ضرورتوں کو ان کے سامنے بیان کرتا ہے، مشکلوں کو ان کے سامنے بیان کرتا ہے، تو کبھی بھی وہ سچا عاشق رسول اور محب رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی جامع اور کامل ذات ہے جس پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارشیں بھی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی آزمائشیں بھی ہوئی ہیں، لیکن رحمتوں کی بارش میں اور دوسری طرف آزمائشوں کی بارش میں آپ علیہ السلام کی ذات نے اگر کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا، کسی کے سامنے اپنی مشکلوں اور پریشانیوں کو بیان کیا، تو وہ صرف خالق و مالک کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کا اسوہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی سجدے کے لائق ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اگر کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اگر کوئی مشکلوں کو دور کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کسی اور کی ذات نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ایک طرف عشق نبی کا دعویٰ کرتا ہے، دوسری طرف کسی اور کے سامنے سجدہ جھکاتا ہے، کسی اور کے سامنے ضرورت پوری کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توحید میں کمی ہے، اس کی توحید میں شرک کی آمیزش ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، عشق نبی اور محبت نبی کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کو معبود برحق مانیں، اسی کو مسجود مانیں، اسی کو اپنی ضرورتوں کو، اپنی مرادوں کو پورا کرنے والا مانیں۔ دوسرا تقاضا، عشق نبوی کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لائیں۔ آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ حق اور سچ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ عشق نبی اور محبت نبی کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی ایک ایک بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان کو آخری نبی اور آخری رسول مانیں، ان کی ختم نبوت پر، ختم رسالت پر کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اس وقت دو طرح کے فتنے بڑی تیزی سے رونما ہوئے۔ نمبر ایک، مانعین زکوٰۃ والا، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور دوسرا فتنہ جو سب سے بڑا رونما ہوا کہ آپ کی وفات کے بعد کچھ جھوٹے اور کذاب مدعی نبوت پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ اعلان کیا کہ میرا سب سے پہلا مقابلہ جس فتنے سے ہوگا وہ مدعیان نبوت کا خاتمہ کرنا، ان کی جڑوں کو ختم کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا، ابھی آپ خلیفہ بنے ہیں، ذرا نظام کو سنبھال لیجئے،
نظام کو سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد آپ مدعیان نبوت سے مقابلہ کیجئے۔ لیکن اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ نہیں، میری خلافت میں اگر سب سے پہلا کام کوئی ہو سکتا ہے وہ مدعیان نبوت کا خاتمہ ہوگا۔ اسی وقت انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں زندہ رہوں اور میرے رہتے ہوئے دین محمدی میں کسی طرح کی کمی بیشی کی جائے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے، آپ نے 1 سال کی کم مدت کے اندر 5 یا 6 مدعیان نبوت کا خاتمہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آنے والا ہے۔ محبت نبی اور عشق نبوی کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام ہو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے خوش ہو جائیں، ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جس مشن کو لے کر، اپنی بعثت سے لے کر وفات تک جو مشن ہم تک پہنچایا ہے، اس مشن کا نام ہے توحید۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، معبود برحق بس وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مشن کو لے کر، اپنے اس مشن کے سامنے نہ جانے کیا کیا قربانیاں پیش کی، ہر طرح کی قربانیاں پیش کی، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنا چین، اپنا سکون، یہاں تک کہ مکہ جیسی سرزمین، ہر چیز کو آپ نے قربان کر دیا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ طائف کا واقعہ ہر شخص جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کے اوباشوں نے، بدمعاشوں نے برا بھلا کہا، مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لہو لہان ہو گئے۔ آپ ایک انگور کے باغ میں پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اپنے محبوب کے پاس فرشتوں کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھنا، جن لوگوں نے میرے محبوب کو ستایا ہے، میرے محبوب کو تکلیف دی ہے، میرا محبوب جو چاہے گا تم ان کو سزا دے دینا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بتلاتے ہیں کہ وہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آ کر آپ کو اس حالت میں دیکھا اور فرمایا، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے محبوب، اگر آپ اشارہ کریں تو ہم طائف کے بستی کے جو کنارے 2 پہاڑ ہیں ان کو ملا دیں اور طائف کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں، لیکن قربان جائیے اس نبی رحمت پر جس کی خاص صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رحمت للعالمین بیان کی ہے۔ وہ نبی رحمت ہے، وہ نبی شفقت ہے، وہ امت کے لیے تڑپنے والا ہے، وہ امت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے والا ہے، وہ درختوں کے لیے رحمت ہے، وہ پہاڑوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ انسانوں کے لیے بدرجہ اولا رحمت ہوگا۔ جب صحابہ، جب فرشتوں نے پوچھا آپ اشارہ کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے میرے اللہ، یہ میری قوم ہے، میری قوم کو ہدایت دے دیجئے، یہ سمجھ نہیں رہی ہے، یہ حقیقت حال کو جان نہیں رہی ہے، اے میرے اللہ، ہو سکتا ہے ان کے بعد آنے والی جماعت دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے، کلمہ پڑھ لے۔ اور آگے آپ نے جو دعائیں کی ہیں، جو اپنے خالق سے، اپنے محبوب سے جو آپ نے شکوہ کیا ہے، دعاؤں کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت ملی۔ آپ نے اس مشن کو امت تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کر دی، لیکن آپ کو ڈر تھا، آپ کو شک تھا، کہیں ایسا نہ ہو میرا رب میرے اس عمل سے راضی نہ ہو،
خوش نہ ہو، آپ اللہ کے سامنے شکوہ کرتے ہیں، اے میرے اللہ، آپ نے جس مقصد کے لیے مجھے اپنی قوم کے پاس بھیجا، میں پوری کوشش کرتا ہوں اس مشن میں کامیاب ہو جاؤں، یہ مقصد صحیح سے ادا کروں۔ اے میرے اللہ، میں اپنی قوم کو تیری طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، بلا رہا ہوں، ان سے مجھے نہ دولت چاہیے، نہ عزت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ حکومت چاہیے، بس میں اپنی قوم کو تیری طرف لانا چاہتا ہوں۔ اے میرے اللہ، یہ سمجھ نہیں رہی ہے، یہ مجھے سزا دے رہی ہے، ذرا آپ بتلائیے میں نے آپ کی کوئی ناراضگی یا میں نے آپ کی کوئی نافرمانی تو نہیں کر دی جس کی وجہ سے آپ نے میری قوم کو مجھ پر مسلط کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، اللہ کا یہ پیارا نبی، اللہ کا آخری نبی، اللہ کا لاڈلا نبی اپنے مشن میں کامیاب ہے، لیکن اس کو یہ ڈر ہے، یہ خطرہ ہے، کہیں میرا رب میرے اس عمل سے ناراض تو نہیں ہے۔ عشق نبوی کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ہر عمل میں، ہر دینی کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رب اور ہمارا اللہ ہمارے اس عمل سے خوش ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نبی اور محبت نبی کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر، ایک ایک طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ علیہ السلام کا کون سا طریقہ، کون سی سنت ہماری زندگی میں ہے اور کون سی سنت نہیں ہے، آج اگر ہم جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو یہ بات نمایاں طور پر ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی سیرت اور ان کے کردار کے علاوہ جتنے طریقے ہو سکتے ہیں سب ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی طریقہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی سنت اور ان کا طریقہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے لیے ہر حال میں اور ہر جگہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنتوں میں سے، محبوب طرز زندگی میں سے ایک خاص طریقہ تھا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد بلا وجہ بات چیت کو، بلا وجہ گپ شپ کو آپ علیہ السلام ناپسند کرتے تھے۔ آج ہمارے اس ماحول میں، ہماری اس مجلس میں نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ موجود ہے، اور ان نوجوانوں کے اس طبقے کے اندر جو ساری صفات یا ساری کمیاں ہیں، ان میں ایک بہت بڑی کمی ہمیں یہ نظر آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمیں عشاء سے پہلے سونا پسند نہیں اور عشاء کے بعد بلا وجہ گپ شپ یہ ہمیں پسند نہیں۔ آج ہمارے مسلم معاشروں میں، مسلم محلوں میں آپ جائزہ لے لیجئے، ایک نظر ڈال لیجئے، عشاء کے بعد گپ شپ شروع ہوتی ہے، دوستوں کی مجلسیں لگتی ہیں، ہو ہلہ ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، جوا کھیلے جاتے ہیں، شراب کی مجلسیں لگتی ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ ہوتی ہے، اور پھر یہ چیزیں 2 بجے تک، 3 بجے تک چلتی ہیں، اور ان سب کا سرغنہ، ان سب کی بنیاد موبائل کے ذریعے ہماری ساری پلاننگ ہوتی ہے۔ موبائل چلاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشاء کے بعد بلا وجہ اور غیر ضروری گپ شپ سے منع فرمایا، وہ اسی لیے منع فرمایا تاکہ صبح میں سویرے اٹھا جا سکے، صبح میں اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جا سکے، فجر کی نماز کی پابندی کی جا سکے۔ لیکن آج ہم اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، ہمیں یہ چیز بالکل صاف اور عیاں نظر آتی ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ اس وقت اپنی صبح اس وقت کرتا ہے جب دوپہر نظر آنے لگتی ہے۔ ذرا بتلائیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طرز زندگی جس میں آپ نے ہمیں سکھلایا ہے صبح میں سویرے اٹھنا، جب ہمارے محلے کا، ہمارے مسلم معاشرے کا وہ کریم گروپ، وہ اوریجنل گروپ، وہ قیمتی گروپ جس پر انقلاب آتا ہے، جب وہی سوتا رہے گا، جب وہی سنت نبوی کی پامالی کرتا رہے گا، تو ہمارے مسلم معاشرے میں کہاں سے صلاح آئے گی، کہاں سے سکون آئے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عشق نبی اور محبت نبوی کا جو تقاضا ہو سکتا ہے ہم اپنی زندگیوں میں لائیں، اور آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے اور محبت کرنے کے بہت سارے تقاضے ہو سکتے ہیں، ان میں سے 5واں تقاضا یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور دوسری جگہ قرآن میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی ذات بابرکت اپنے مشن کو، اپنے مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے جس خاص صفت کا آپ نے سہارا لیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت تھی۔ آپ نے اپنی اس صفت کے لیے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ آج ہمارے مسلم معاشرے میں ہمارے گھروں کے مربی اور سرپرست حضرات جو یہاں موجود ہیں یا جو موجود نہیں ہیں، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص صفت کو، اس خاص طرز زندگی کو اپنا لیں، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا، اور سب سے پہلے یہ کام اپنے گھروں سے شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی اولاد کو نمازوں کا حکم کرو، اپنی اولاد کو تلاوت کا حکم کرو، اپنی اولاد کو سچ بولنے کا حکم دو، اپنی اولاد کو جھوٹ سے، شراب سے، جوئے سے، زنا سے، ہر بری چیزوں سے روکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلم معاشرے کے صلاح، سدھرنے اور امن چمن کے لیے جو خاص فارمولہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہمیں دیا تھا، ہم نے یکسر طور پر اس کو بھلا دیا، اس کو ختم کر دیا ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے آپ میں سے ہر فرد عشق نبی اور محبت نبی کا اگر دعویٰ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص صفت، یہ خاص آپ کا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنی زندگی کا جز بنائے اور اپنے گھروں سے اس کی ابتدا کرے۔ اللہ نے چاہا اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں انشاءاللہ دینداری آئے گی، امانت داری آئے گی۔ آپ عاشق نبی ہیں، آپ عاشق رسول ہیں، آپ محب نبی اور محب رسول ہیں، ہمیں یا کسی کو شک کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں یقین ہے آپ عاشق نبی اور عاشق رسول ہیں۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یا ان کی رسالت پر یا ان کی تعلیمات پر یا ان کے کردار پر کسی بھی طرح کی کردار کشی کرتا ہے، کسی بھی طرح کی بد زبانی، بدگوئی کرتا ہے، ہر عاشق نبی اور ہر عاشق رسول کے اندر ایک گھبراہٹ ہونی چاہیے، ایک تڑپ ہونی چاہیے، ایک فکر ہونی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار پر یا ان کے طور طریقے پر یا ان کے عاشقوں پر یا ان سے محبت کرنے والوں پر اس زمانے میں بھی بدگوئی کی گئی، بد زمانی کی گئی، اور ان کے خلاف نفرت کی آوازیں اٹھی اور قیامت تک اٹھتی رہیں گی۔ لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کے اندر عشق رسول ہے جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے آپ کو تکلیف ہو اور ہونی بھی چاہیے، لیکن یاد رکھیے آپ کے نبی کا مقام، آپ کے نبی کا مرتبہ اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ نے اپنے یہاں مقدم طریقے سے بڑے مقام و مرتبے میں محفوظ کر دیا ہے، کسی سے کم کر دینے سے، کسی کے گھٹا دینے سے کم اور گھٹنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خود فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نبی کے تذکرے کو اونچا اور بلند کر دیا ہے، کسی کے گھٹانے اور بڑھانے سے گھٹنے اور بڑھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے عشق نبی اور محبت نبی کا جو عملی تقاضا ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر، ایک ایک طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔